اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس جنگ میں عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں ایک چھڑی تھما دی اور فرمایا، عکاشہ اسی سے لڑائی کرو۔ عکاشہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی، مضبوط اور چمچم کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس تلوار کا نام اون یعنی مدد رکھا گیا تھا۔ یہ تلوار مستقلاً عکاشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہی اور وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس ہی تھی۔ خاتمہ جنگ کے بعد مصعب بن عمیر ابدری رضی اللہ عنہ اپنے بھائی ابو عزیز عمیر ابدری کے پاس سے گزرے۔ ابو عزیز نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس وقت ایک انصاری صحابی اس کا ہاتھ باندھ رہے تھے۔ مصعب نے اس انصاری سے کہا، اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے گی۔ اس پر ابو عزیز نے اپنے بھائی مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا میرے بارے میں تمہاری یہی وصیت ہے؟ مصعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، تمہاری بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ جب مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور عتبہ بن ربیعہ کو کنویں کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صاحبزادے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر نظر ڈالی، دیکھا تو غمزدہ تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو حذیفہ، غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں واللہ یا رسول اللہ، میرے اندر میرے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں، البتہ میں اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوجھ بوجھ ہے، دور اندیشی اور فضل و کمال ہے، اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی، لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان سے بھلی بات کہی۔ آخر کار اسلام نے کفر پر فتح پائی۔ اس غزوہ بدر میں قریش کا سردار ابو جہل بھی مارا گیا۔ یہ وہی ابو جہل تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ 70 کافر موت کے گھاٹ اترے، 70 ہی گرفتار ہوئے، باقی دم دبا کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں میں صرف 14 شہید ہوئے، ان میں 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے۔ اس جنگ نے اسلام کے دشمنوں کی طاقت کا جنازہ نکال دیا، ان کا بھرم کھل گیا اور ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ سیدنا ابو بکر نے فدیہ لینے کی رائے دی، جبکہ سیدنا عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا، میرا قریبی میرے حوالے کریں اور میں اسے قتل کروں۔ عقیل بن ابی طالب سیدنا علی کے حوالے کریں، وہ اس کی گردن کو اڑائیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، اور یہ حضرات مشرکین کے ائمہ اور قائدین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا طے کیا۔ یہ فدیہ 4000 سے 3000 اور کم از کم 1000 درہم تک تھا، اور ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ غزوہ بدر میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، ان میں عتبہ اور ابو جہل جیسے رئیس شامل تھے۔ ابو جہل کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا، یہ بنو امیہ سے تھے۔ اس طرح بنو امیہ کے وقار میں اضافہ ہو گیا۔ جمادی الاولی 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے راستے ملک شام بھیجا۔ یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینے کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ آپ نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں 200 سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا۔ قریش کا قافلہ نجد میں قردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا، البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے۔ صرف قافلے کا رہنما فرات بن حیان گرفتار ہو سکا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مال غنیمت کی مقدار 1,00,000 درہم تھی، اور غزوہ بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ مار تھی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوات کے سلسلے میں تیزی آ گئی۔ 3 ہجری میں غزوہ بحران، غزوہ غطفان، غزوہ حمیر الاسد اور غزوہ احد اس سال کامیابی سے لڑے گئے۔ البتہ غزوہ احد واحد غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کو بہت تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی ایک غلطی کی وجہ سے وقتی طور پر شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ بدر میں ذلت آمیز شکست اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد مکہ معظمہ کے ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اب قریش کے سردار ابو سفیان تھے، ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ غزوہ بدر کے مقتولین کا انتقام لیں۔ چنانچہ مشرکین نے بدر سے واپسی پر منت مانی کہ وہ جب تک مسلمانوں سے بدر کا انتقام نہیں لیں گے غسل جنابت نہیں کریں گے۔ ایک روز ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مقتولین کے رشتہ داروں کو ساتھ لے کر ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا، محمد نے ہماری قوم کو فنا کر دیا ہے، اب ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا کر دم لیں گے۔ اس طرح قریش کے شعلہ فشاں شاعروں نے انتقام کی آگ کو خوب ہوا دی۔ اس طرح سارا عرب گویا آتش فشاں بن گیا۔ ادھر مسلمان بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ قریش مکہ اپنے 70 سرداروں کا انتقام ضرور لیں گے۔ چنانچہ مسلمان کفار مکہ کی سرگرمیوں سے باخبر رہنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ شوال 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی تعداد 3000 ہے۔ اس پر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ اکثر مہاجرین اور تجربہ کار صحابہ نے مشورہ دیا کہ خواتین کو ایک محلے میں جمع کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی منافق نے بھی یہی رائے دی، لیکن نوجوان صحابہ کے ایک گروہ نے اس بات پر اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ دراصل یہ نوجوان صحابہ کم عمر ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے ان پر جوش طاری تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور زرہ پہن کر باہر تشریف لے گئے۔ اب لوگوں کو ندامت محسوس ہوئی کہ کیوں شہر سے باہر جا کر لڑنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اگر آپ پسند فرمائیں تو شہر میں رہ کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ جواب میں آپ نے فرمایا، رسول کو زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر بغیر قتال کے اتار دے۔ چنانچہ آپ 1000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے نکلے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ قبیلہ اوس کا دستہ، اس کا علم اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ تیسرا قبیلہ خزرج کا دستہ، اس کا علم حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 شاہ سوار تھے۔ سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرمایا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ سیدنا سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما زرہ پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ رات احد اور مدینے کے درمیان بسر کی۔ طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوط پہنچ کر نماز فجر ادا کی۔ اسی جگہ سے عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ الگ ہو گیا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کا رخ کیا،
आपने हमारी राय को कोई अहमियत नहीं दी, इसलिए हम वापस जाते हैं। इस बगावत और वापसी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी मानदा लश्कर को लेकर, जिसकी तादाद 700 थी, दुश्मन की तरफ कदम बढ़ाया। दुश्मन का पड़ाव आपके और उहुद के दरमियान कई सम्त से हायल था, इसलिए आपने दरियाफ्त किया कि कोई आदमी है जो हमें दुश्मन के पास से गुजरे बगैर किसी करीबी रास्ते से ले चले। इसके जवाब में अबू खैसमा रजी अल्लाह अन्हो ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूँ। फिर उन्होंने एक मुख्तसर रास्ता इख्तियार किया। वहां पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर वादी के आखिरी सिरे पर वाक़े उहुद पहाड़ की घाटी में नुज़ूल फरमाया और वहीं अपने लश्कर का कैंप लगवाया। सामने मदीना था और पीछे उहुद का पहाड़। इस तरह दुश्मन का लश्कर मुसलमानों और मदीने के दरमियान हद फासिल बन गया। यहाँ पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तरतीब व तंजीम कायम की और जंगी नुक्ता नजर से उसे कई सफों में तकसीम फरमाया। उनकी कमान सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर बिन नौमान रजी अल्लाह अन्हो के सपुर्द की और उन्हें वादी कनात के जुनूबी किनारे पर वाक़े एक छोटी सी पहाड़ी पर, जो इस्लामी लश्कर के कैंप से कोई 150 मीटर जुनूब मशरिक में वाक़े है और अब जबल रुमात के नाम से मशहूर है, तैनात फरमाया और उन्हें हिदायत देते हुए फरमाया, अगर तुम लोग देखो कि हमें परिंदे उचक रहे हैं तो भी अपनी जगह न छोड़ना यहाँ तक कि मैं बुला भेजूं, और अगर तुम देखो कि हमने कौम को शिकस्त दी है और उन्हें कुचल दिया है तो भी अपनी जगह न छोड़ना यहाँ तक कि मैं बुला भेजूं। बाकी लश्कर की तरतीब ये थी, दाएं जानिब वाले लश्कर पर सैयदना मुंजिर बिन अम्र मुकर्रर थे और बाएं जानिब वाले लश्कर पर जुबैर बिन अव्वाम और उनका मुआविन सैयदना मिक़दाद बिन असवद को बनाया गया। सैयदना जुबैर को ये मुहिम भी सौंपी गई कि वो खालिद बिन वलीद के शाह सवारों की राह रोके रखें। इस तरतीब के अलावा सफ के अगले हिस्से में ऐसे मुमताज और मुंतखब बहादुर मुसलमान रखे गए जिनकी जांबाजी और दिलेरी का शोहरा था और जिन्हें हजारों के बराबर माना जाता था। ये मंसूबा बड़ी बारीकी और हिकमत पर मबनी था, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौजी क़यादत की अबकरियत का पता चलता है और साबित होता है कि कोई कमांडर कैसा ही बालियाकत क्यों न हो, आपसे ज्यादा बारीक और बाहिकमत मंसूबा तैयार नहीं कर सकता। ये थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लश्कर की तरतीब व तंजीम, जो 7 शव्वाल 3 हिजरी की सुबह अमल में आई। उधर मुशरिकीन ने भी सफबंदी ही के उसूल पर अपने लश्कर को मुनज्जम किया था। उनका सिपा सालार अबू सुफियान था, जिसने कल्ब लश्कर में अपना मरकज बनाया था। दाएं जानिब खालिद बिन वलीद सालार थे, जो अभी मुशरिक थे, और बाएं जानिब का सालार इकरमा बिन अबू जहल था। पैदल फौज की कमान सफ़वान बिन उमैया के पास थी और तीर अंदाजों पर अब्दुल्ला बिन रबिया मुकर्रर हुए। झंडा बनु अब्दुद्दार की एक छोटी सी जमात के हाथ में था। इसके बाद दोनों फरीक आमने सामने और करीब आ गए और लड़ाई का मरहला शुरू हो गया। जंग के पहले मरहले की इब्तिदा मुशरिकीन के अलमबरदार तलहा बिन अबी तलहा से हुई। उसने मुसलमानों को ललकारा। उसकी ललकार सुनकर सैयदना जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन सफ से निकलकर आगे आए, उसके मुकाबिल हुए, बढ़कर एक भरपूर वार किया। तलहा फौरन ही जहन्नम रसीद हो गया। तलहा के गिरते ही झंडा उसके भाई उस्मान ने उठा लिया और मुसलमानों को मुकाबले के लिए पुकारा। अब सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और उस्मान के कंधे पर इस जोर से तलवार मारी कि कमर तक उतर गई। इस तरह कुरैश के 12 अलमबरदार यके बाद दीगरे कत्ल हुए। फिर आम लड़ाई शुरू हुई। घमसान की जंग छिड़ गई। इसमें मुसलमानों का पल्ला भारी रहा। मुशरिकीन शिकस्त खाकर भाग निकले। उन्हें जोश दिलाने वाली औरतें भी भाग खड़ी हुईं। मुसलमानों ने मुशरिकीन को घेर लिया, उन्हें मारने लगे, साथ साथ माले गनीमत लूटने लगे। ऐसे में दर्रे पर मौजूद 50 तीरंदाजों से वो गलती हो गई जिसने लड़ाई का पांसा पलट दिया। हुआ यूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 50 तीरंदाजों को ये हिदायत फरमाई थी कि इस दर्रे को किसी हाल में न छोड़ना। लेकिन जब मुसलमानों को कामयाबी हुई, काफिर भागने लगे
اور مسلمان انہیں مارنے کاٹنے کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی لوٹنے لگے تو انہوں نے بھی درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ پڑے۔ تیر اندازوں کے سردار سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قریشی فوج میں خالد بن ولید موجود تھے۔ انہیں اللہ نے غضب کی جنگی مہارت عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنی مہارت سے فوراً بھانپ لیا کہ موقع بہت اچھا ہے، مسلمانوں پر اس درے کی طرف سے حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دستے کو ساتھ لیا اور چکر کاٹ کر درے تک پہنچ گئے۔ وہاں سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے یہ لوگ پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح مسلمان دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے۔ اس طرح 700 مسلمانوں کی فوج اچانک 3000 کے نرغے میں آ گئی۔ زبردست جنگ ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، مسلمان منتشر ہو کر رہ گئے۔ اسلامی فوج کے علم بردار سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ وہ شہید ہو گئے تو بعض لوگوں نے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر سے اسلامی فوج بد دل ہو گئی، ان میں سراسیمگی پھیل گئی، وہ مایوس ہو گئے۔ بڑے بڑے بہادروں کی طاقت جواب دے گئی۔ کچھ دیر بعد اتفاق سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ وہ بلند آواز سے پکارے، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ مسلمان اس طرف لپکے اور آپ کو حلقے میں لے لیا۔ لڑائی کے دوران میں ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر لگا، اس سے زرہ کی 2 کڑیاں آپ کی پیشانی میں دھس گئیں۔ ایک اور پتھر آ کر لگا، اس سے آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے پھر پلٹ آنے پر آخر کافروں کو بھاگتے بنی۔ 70 مسلمانوں کی لاشیں خون اور مٹی میں لت پت پڑی تھیں۔ کفار نے انتقام کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کیا کہ ان میں سے اکثر کے ناک اور کان کاٹ لیے۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناش کے بھی ناک کان کاٹ ڈالے گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی لاش دیکھی تو آپ دیدہ ہو گئے، تاہم صبر فرمایا۔ قریش مکہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ اس کے بعد آپ مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی خبر لینے کے لیے میدان میں تشریف لائے۔ بعض لوگ اس وقت تک بعض شہداء کو مدینے کی طرف لے چلے تھے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے اور سارے شہداء کو غسل اور نماز جنازہ کے بغیر ان کے کپڑوں ہی میں دفن کیا جائے۔ آپ نے 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا، اور ایسا بھی ہوا کہ 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے میں دفن کیا گیا۔ درمیان میں اسخر گھاس ڈال دی گئی۔ لحد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا۔ آپ نے فرمایا، میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ لوگوں نے سیدنا حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر اٹھی ہوئی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی دعوت کانوں میں پڑی۔ وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے، پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ چنانچہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اس لیے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں دفنا دیا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ چنانچہ پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دی گئی۔ یہی صورتحال سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئی۔ شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینے کی طرف چلے۔ راستے میں کچھ عورتیں ملی جن کے عزیز شہید ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں ان کے عزیزوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو بولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے؟ انہیں بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ وہ بولی، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔
لوگوں نے اشارے سے بتایا۔ جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بولی، کل مصیبت بعدک جلل، کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ مدینے پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری۔ جسموں پر زخم ہی زخم تھے، تھکن سے بدن چور چور تھے اور غم و الم کی کیفیت طاری تھی۔ اس کے باوجود وہ مدینے کا پہرا دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کرتے رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ مدینے کا رخ کریں تو ان سے کھلے میدان ہی میں دو دو ہاتھ کر لیے جائیں۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے اعلان فرمایا، دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو احد کی لڑائی میں شریک تھا۔ اس پر لوگوں نے کہا، ہم نے بات سنی اور مانی۔ چنانچہ سب لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ نے 8 میل دور ہمراء الاسد کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ ادھر مشرکین نے مدینہ منورہ سے 36 میل دور مقام روحا پر پڑاؤ ڈالا اور مدینے پر دوبارہ چڑھائی کرنے کا مشورہ شروع کر دیا۔ انہیں افسوس اس بات کا تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع کھو دیا۔ ایسے میں معبد بن ابی معبد خزائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ آپ کے خیر خواہوں میں سے تھا۔ ہمراء الاسد میں آپ کے سامنے پہنچ کر اس نے احد کے واقعے پر تعزیت کی۔ آپ نے اس سے فرمایا، تم جا کر ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو۔ معبد روحا پہنچا۔ اس وقت تک مشرکین مدینے کی طرف پلٹ پڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ معبد نے انہیں بری طرح ڈرایا، کہنے لگا، محمد ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے ایسی مثال پہلے نہیں دیکھی۔ وہ سب لوگ تمہارے خلاف غصے سے بھرے ہوئے ہیں، بھڑکے ہوئے ہیں۔ ان پر اس قدر جوش طاری ہے کہ میں نے ایسی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔